ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ ان محرم کے ایام میں ہم نے سوشل میڈیا پر کچھ ایسے فوٹوز دیکھے جس میں یہ ظاہر کیا جائے، جس میں یہ بتایا گیا اور جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تعزیہ کے ساتھ ساتھ کچھ چند مسلمانوں نے مورتی بھی اس میں لگا دی ہے، اور اس پر چڑھاوے، اس پر پھول، اس پر مالے، اور ساتھ ساتھ تعزیہ کے ساتھ اس کو بھی پورے شہر میں گھمایا جا رہا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے، یا یہ کہ ایسا کرنا اسلام کی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے کتنا درست ہے، کتنا جائز ہے، اور کیا یہ حرام ہے یا ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ دیکھیں، تعزیہ داری کرنا ہی، تعزیہ کو گھمانا اور اتنے بڑے بڑے اور لاکھوں کے خرچ تعزیے پر کرنا، یہی ایک بات ہے کہ جو گناہ ہے اور فضول خرچی ہے اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور یقیناً وہ فضول خرچی گناہ کا کام ہے۔ تو ایک یہ ہو گیا کہ جو انسان تعزیہ داری اور تعزیے میں اتنے خرچ کرتا ہے، لاکھوں کا خرچ کرنا، اور اس کے بعد تعزیے کو لے جا کر پانی میں ڈال دینا، یہ یقیناً فضول خرچی ہے میرے دوستو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو یہ تو حرام تک پہنچتا ہے، لیکن چند مسلمانوں نے اس تعزیے کے ساتھ ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس میں مورتی کو بھی اس میں ڈال دیا، اور مورتی کے ساتھ چڑھاوا چڑھانا، جیسے غیر مسلموں کا طریقہ ہوتا ہے، چڑھاوا چڑھانا، پھول چڑھانا، ایک عبادت کے طور پر یہ درشانا، یہ ساری چیزیں صرف حرام تک نہیں جاتی میرے دوستوں، یہ ساری چیزیں آپ کی کفر تک آپ کو لے جاتی ہے، کفر تک آپ کو پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک آیت ہے پوری سورہ عنکبوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بتوں کی عبادت اس لیے کی کہ دوسروں کو، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، جو غیر مذہب کے ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت کریں، ان کے ساتھ اپنی الفت کو باقی رکھیں، اور ان کو خوش کرنے کے خاطر ایسا کرتے ہیں، دنیاوی چند لمحوں کی زندگی کے خاطر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو یہ خوش رہیں گے، لیکن آخرت میں جب وہ جائیں گے یلعن بعضکم بعضا، وہ کیا کریں گے؟ آخرت میں وہ ایک دوسرے پر ملامت کریں گے، ایک دوسرے پر لعن و طعن کریں گے کہ تمہاری محبت کے خاطر اور تم سے قربت بنانے کے خاطر ہم نے بت کی عبادت کی اور اللہ کی نافرمانی کی میرے دوستوں۔ اور اللہ فرمائے گا کہ اس دن کوئی چارہ نہ چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اس دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس دن۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، اس چیز کو سمجھیں، ہم کسی کو خوش کرنے کے خاطر اس حد کو نہ جائیں کہ جس میں ہم اپنے اسلام سے نکل کر کفر کی منزل میں، کفر کی وادی میں چلے جائیں، اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، خدا کے واسطے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے سمپل سا اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ ہم غیروں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کے ساتھ کھانے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، معاملات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بات چیت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں عبادت کی بات ہو، جہاں عقیدے کی بات ہو، تو رب فرماتا ہے لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، آپ اپنے دین پر اپنے اعتبار سے عمل کریں، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، میں اپنے دین پر اپنے اعتبار سے، اپنی عبادت اپنے اعتبار سے کروں گا۔ اس میں کوئی ظلم و زبردستی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کسی کو خوش کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ سے دعا ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے زیادہ اسلامی معلومات اور صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ دین کی صحیح معلومات آپ تک سیدھی ڈائریکٹلی پہنچتی رہیں۔